تو اس پہ مایوس نہ ہو. میرا خیال ہے آپ پاکستان کی ٹاپ آج کل کے حالات میں ٹاپ 3% 5% میں ہوں گے جو 20,000 روپیہ مہینہ بچا رہا ہے. یو آر لکی. ہاں، اب چیلنج یہ ہے کہ اس 20,000 روپے کو آپ صحیح طریقے سے انویسٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایک سوال ایک صاحب نے کمنٹ دیا کہ جی ایک آدمی جس کی وہ جب 15-20 ہزار روپیہ مہینے کا بچاتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کیسے شروع کر سکتا ہے؟ تو میں سوچا کہ میں اس کا جواب دوں. دیکھیں، پاکستان ہے جس میں آپ کو پتہ ہے ایوریج منتھلی سیونگ جو ہے نا پاکستانیوں کی، وہ 4,814 روپے ہے. پاکستان میں پاکستانیوں کی ایوریج سیونگ 4,814 روپے پر پرسن ہے. منیمم منتھلی اماؤنٹ جون سا ہے سیوڈ جون سا ہے از نیگیٹو 3,16,110 روپے، اور میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ 15,05,404 روپے ہے. یہ جولائی 2021 کا فگر ہے. آج کل شاید حالات اس سے بھی بدتر ہوں سیونگ کے حوالے سے، یا پچھلے 2 سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ جس ملک میں فرض کریں 4,814 روپے ایوریج سیونگ تھی، جو کہ شاید اب کے حالات میں 2021 میں یہ تھی 4,814، تو آج کل کے حالات میں شاید یہ مائنس میں چلی گئی ہو یا 1,000-2,000 روپے پہ ایوریج آ چکی ہو. تو اس صورت میں ایک آدمی جو 20,000 روپیہ مہینہ بچاتا ہے وہ خوش قسمت ہے. آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ 20,000 روپیہ بچا رہے ہیں. تو اس پہ مایوس نہ ہو. میرا خیال ہے آپ پاکستان کی ٹاپ آج کل کے حالات میں ٹاپ 3% 5% میں ہوں گے جو 20,000 روپیہ مہینہ بچا رہا ہے. یو آر لکی. ہاں، اب چیلنج یہ ہے کہ اس 20,000 روپے کو آپ نے کسی طریقے سے صحیح طریقے سے انویسٹ کرنا ہے. دیکھیں، ایوریج ٹائم جو لگتا ہے نا کسی شخص کو کامیاب ہونے کے لیے 15-20 سال لگ جاتے ہیں. اور یہ زمانہ تھا، ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جی 20 سے 25 سال لگتے ہیں، اب 18 سال کا ایوریج آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حالات بدل گئے، نئے بزنسز آ گئے. یہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ کما رہے ہیں، تو اس سے یہ ینگ انٹرپرینرز آ گئے ہیں. تو یہ جو ٹائم ڈیوریشن تھی یہ کم ہو گئی ہے، تو یہ بھی آپ کے فیور میں جاتی ہے. یہ جن لوگوں کو آپ سن کے انسپائر ہوتے ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ ایسے سوشل میڈیا یا پہ ایسے لوگوں کو مت سنیں جو کہ بڑے ارب پتی کروڑ پتی ہیں اور آپ کو لگے کہ آپ تو بیچارے 20,000 کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک نقصان ہے. جب آپ کمپیریزن کی گیم میں آتے ہیں نا، تو جب آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو آج اوپر آیا ہے وہ بیچارہ 20 سال میں وہ دھکے کھا کے آیا ہے جو آپ نے ابھی کھانے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی اس کے پاس اتنا، بھائی اس کے پاس اتنا ہے. اگر آپ بھی وہی کریں جو انہوں نے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ 20 سال کے بعد لوگ آپ کی بھی مثال دے رہے ہوں گے، آپ کو بھی لوگ اسی کیٹیگری میں شامل کر. لیکن یہ 20 سال آپ نے وہی محنت کرنی ہے جو انہوں نے کی ہے. تو اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بھائی ان کو کتنا ٹائم لگا. اور ہم ایک آدمی 30 سال کی عمر میں کہ میں 20,000 بچاتا ہوں، اور وہ کسی 50 سال کے بندے کو دیکھ رہا ہو کہ جس کے پاس سب کچھ آیا، تو بھائی اس نے 20 سال کے اندر وہ پیسے بچائے، کمائے، صحیح جگہ پہ انویسٹ کیے، بزنس میں لگائے، تو اس کو آپ بھی اتنی محنت کریں آپ کو بھی مل جائے گا. میں نے ایک سٹڈی کی تھی، میں نے کسی جگہ شیئر بھی شاید کی ہے کسی پروگرام میں. میں نے ایک سٹڈی کی کہ لوگ اگر آپ 1,000 روپیہ جو لوگ جاب کرتے ہیں نا ان سے اگر آپ پوچھیں تو معمولی ہے کہ وہ دوستوں یاروں میں چائے کافی برگر لنچ کر لیا کسی ریسٹورنٹ میں جا کے، تو آلموسٹ وہ 1,000 روپیہ روز کا خرچ کر لیتے ہیں.
یہ چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، آپ اس میں صرف کھانا برگر نہ شامل کریں، شاید کسی کے لیے صرف برگر ہو اور شاید کسی کے لیے ٹوٹل پورے دن میں چائے شائے کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ وہ شامل کر لیں۔ فرض کریں آپ 1000 روپیہ روز کا خرچ کرتے ہیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں 1000 کی ویلیو کیا ہے۔ 365 دنوں میں سے فرض کریں ورکنگ ڈیز 280 ہیں، تو 280 دن ضرب 1000 روپیہ، یہ بنتا ہے 2,80,000 روپیہ سالانہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اور ازمپشن یہ ہے کہ آپ 10 سال لگاتار ہر ورکنگ ڈے میں 1000 روپیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور 10% ریٹرن ہے، 10% 10 سال کے اندر۔ تو 10ویں سال میں اگر آپ 10% پہ یہی پیسے جو آپ برگر میں خرچ کر رہے تھے یا خرچ کر رہے تھے کسی اور چیز پہ، چائے پہ، پانی پہ روز کا، اگر آپ 10% کے حساب سے یہی پیسہ انویسٹ کرتے رہتے تو کمپاؤنڈ کا فائدہ اٹھا کے یہ پیسہ 10 سالوں میں جو 1000 روپیہ آپ بچاتے رہتے روز، 10 سالوں میں 38 ملین یعنی کہ 3,85,27,429 روپے بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات، یار یہ تو برگر ہے، یار یہ تو 1000 روپے، یہ تو 500 روپے، یہ تو 200 روپے، یہ تو 400 روپے، ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ میں آپ کو امپیکٹ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ایسی پڑ جائیں تو اس کا امپیکٹ 10 سال میں کیا۔ میں نے تو آپ کو 20 سال کی اگزامپل دی ہے، 20 سال کی، کہ 20 سال میں آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی اگزامپل صرف یہ بتانے کے لیے دی ہے کہ 20 سال تو بہت ہیں، 10 سال میں آپ کے پاس یہ 3.25 کروڑ روپے آ سکتا ہے اگر روز کا 1000 روپیہ بچا لیں، جو کہ آپ کہیں نہ کہیں ضائع کر رہے ہیں، اور اس کو صحیح جگہ سے انویسٹ کر دیں، اور اگر صرف بینک میں بھی رکھوا دیں 10% پہ اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ اتنے پیسے آ جائیں۔ تو یہ ہے کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، یہ اس قطرہ قطرہ دریا بننے کے ایگزامپل ہے۔ میں نے 90 میں کام شروع کیا پاکستان میں، جب میں آیا تو میں نے پہلا گھر بڑے میں نے پیسے ضائع بھی کیے، اور پڑھائی پہ بہت پیسے لگائے اور بہت زیادہ پیسہ کیا، اور لائف سٹائل بھی بہت لگژری قسم کا انجوائے کیا، میں بس سیونگ نہیں تھی۔ پھر مجھے عقل آئی اور اس کے بعد پھر میں بدلا، تو میں نے اپنا پہلا گھر 2004 میں لیا، اور وہ تقریباً 7.5 مرلے کا گھر تھا، بلکہ 2004 میں نہیں، 2003 میں لیا، اکتوبر 2003 میں لیا، مجھے یاد پڑتا میری سالگرہ کے قریب آ رہی تھی 2003 میں۔ تو یہ میری عمر اس وقت 2003 کا مطلب 40 سال، میں 40 سال کا ہوں گا۔ تو میں نے گھر لیا، اور بڑا لیٹ لیا، اس سے پہلے میں بہت خرچ کرتا رہا۔ وہ گھر میں نے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے 20-21 لاکھ کا لیا۔ تو وہ میرے لیے اس گھر کو لینے میں مجھے 5-7 سال لگ گئے، اپنے آپ کو بدلتے ہوئے، پیسے جمع کرتے ہوئے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، جب وہ میری عادتیں چینج ہو گئیں تو پہلا گھر تو میں نے اتنی دیر میں لیا 20-21 لاکھ روپے کا، اور دوسرا گھر میں نے 2005 میں یعنی کہ 2 سال کے بعد ہی لے لیا، اور وہ 1,20,00,000 کا لیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلا جو جھٹکا ہے نا، پہلا وہ بہت دیر لگتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد چیزیں آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک بیسک آ جاتا ہے نا، آپ نے ایک گھر بنا لیا ہے، اب آپ نے بڑا گھر بنانا ہے، آپ کے پاس آلریڈی اس گھر کا لیٹ سے 50% 60% پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو بیچا، نیا گھر بنا لیا، یا اس کی زمین لے لی بڑی اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کر دی سیونگ سے آپ نے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کی ایک خاص پرسنٹیج موجود ہوتی ہے۔ پہلا مشکل ہے، تو وہ 1,20,00,000 کا لے لیا 2005 میں۔ اس کے بعد میں کام کیا، میں نے اپنا بڑا ہیومن کیپٹل اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرتا رہا، اور بہت میری ROI بہت زیادہ تھی میری، جو میں نے اپنے اوپر ہی انویسٹمنٹس کی اپنی پڑھائی پہ، اس کی ROI الحمدللہ اس زمانے میں مجھے بہت اچھی ملی۔ اور اس کے بعد بھی 98 تک میرے پاس کچھ نہیں تھا،
میں کرائے پہ رہتا تھا، یعنی کہ 8 9 سال 10 سال میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ جو میں نے 2003 میں گھر لیا، یہ ان 3 4 سالوں میں جب مجھے عقل آئی 98 میں سے لے کے 2003 تک 5 سال بنتے ہیں، میں نے ان 5 سال میں سیونگ کر کے 21 لاکھ کا گھر لیا۔ تو یہ آپ کو میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ یو اسٹارٹ اسمال، اور اس کے بعد آپ سیکھتے ہیں غلطیوں سے، اپنے بلیفس کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ کے مسل بلڈ اپ ہو جاتے ہیں، پریکٹس آپ کو آ جاتی ہے، اور سلولی اینڈ گریجولی آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یو اسٹارٹ بلڈنگ اٹ اپ۔ سو کامیابی کی جو کی ہے نا چابی، وہ یہی ہے، گرٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، لگے رہو، جتے رہو۔ وہ ابھی بھی آپ کو بزنس کمیونٹی میں آپ جائیں نا، تو کسی بھی بازار میں چلے جائیں نا، تو وہ روز رات کو آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی بندہ ان کے پاس بیٹھا ہوا، 500 روپیہ دے دیں جی کمیٹی کا۔ وہ روز دکان سے اٹھنے سے پہلے 500 روپے کی سیونگ کر کے، وہ کمیٹی جو ہے ان کی سیونگ ہے، وہ 500 روپے کی کمیٹی، اب وہ روز 30 دن فرض کریں یا 20 دن، جب بھی جتنی بھی مارکیٹ کھلتی ہے، وہ 500 روپیہ روز یا 1000 روپیہ روز کی کمیٹی انہوں نے ڈالی ہوتی ہے، ان کی سیونگ ہے۔ تو آپ بھی اگر 20 ہزار روپیہ بچائی جائیں، اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو 20,000 روپے کو 10 سال بینک میں ہی رکھنا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 20,000 روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا، آپ کے پاس 2-3 لاکھ روپے آ گیا، آپ نے فوراً اس کا کوئی سونا خرید لیا، کوئی اچھی انویسٹمنٹ کر دی، کوئی ایسی چیز جس کا آپ کو پتہ، بڑی انویسٹمنٹس ہیں، اس کے لیے میں نے بڑے پروگرامز کیے، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس، آدمی 1,00,000 کی 2 لاکھ کی، آپ کو پتہ یہ چیز ہے، میں نے اتنے کی لے لی، اتنے کی بک جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی، تاکہ آپ کا پیسہ ڈیپریشیٹ بھی نہ ہو، آپ اس کو بچاتے رہتے ہیں، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کے پاس 2 لاکھ آیا، آپ نے کچھ اور لے لیا، اس کو بیچ کے اس میں ڈالا، اس کو وہ کر دیا، تو چھوٹے چھوٹے آپ کے چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کی انویسٹمنٹ جو سے گرو کرنی شروع ہو جاتی ہے، ڈیپریشیٹ نہیں کرتی ہے، اور وہ پھر اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے کرتے کرتے آپ کے، یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ریئل اسٹیٹ کا بزنس میں کرنا چاہتا ہوں، بھائی یہ سارے کے سارے جو بزنسز ہیں، یہ ایک چھوٹے چھوٹے شروع ہوئے ہیں لوگوں نے۔ یہ آج بڑے بڑے جو آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز کے برانڈ نظر آتے ہیں نا، یہ سب فیملی بزنسز سے اکثر اوقات شروع ہوئی ہیں۔ یہ KFC کیا ہوتا تھا؟ ایک بندے کا خواب، ایک چھوٹا سا سٹور۔ یہ والمارٹ دنیا کا سب سے بڑا ریٹیلر تھا، امیزون اس کے بعد اب آن لائن کی وجہ سے بن گیا، ادروائز فزیکلی ابھی بھی اس کی تو پریزنس ہی نہیں ہے امیزون کی، اس کی ہے والمارٹ۔ تو والمارٹ کہاں سے شروع ہوا؟ فیملی بزنس ہے، سیمس والٹن کی فیملی کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایک ایک دکان سے شروع ہوتے ہیں لوگ۔